بکر درور روا جناب بھائی صادق صاحب کی سے حضرت دی خدمت کریں دیں تو سائے دن دی خدمت کرے سو اے صادق صاحب دی بھی گزارش ہے میں تی ٹائم زیادہ گھن گیا تی بھی ذرا خیال کرے سن تاکہ مولانا ڈیرہ غادی خان ختم شاطبی اور ختم مشکا شریف پڑھامنی نے تاکہ ڈیرہ غادی خان بھی شرکت فرما سکیں. درود شریف سارے ساتھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید ساڈا رب رحمان رحیم جو ہے ہر ایک تے کرم فرمیندہ پے. ساڈا رب رحمان رحیم جو ہے ہر ایک تے کرم فرمیندہ پے. تونے وسدے کیڑا پتھریں وچ رب رازق رزق پجیندہ پے. کہیں کھاتے رزق زیان کیتا کوئی کھا الحمد علیندہ پے. این قابل کتھی عرفان ہسے رب یار دا صدقہ دیندہ پے. این قابل کتھی عرفان ہسے رب یار دا صدقہ دیندہ پے. بھئی اے دور جڑا اج چلدا پے ہر جرم اساڈو ولدا پے. اے دور جڑا اج چلدا پے ہر جرم اساڈو ولدا پے. ساڈیاں شکلاں نہیں تبدیل تھیاں بس وعدہ یار دا پلدا پے. ساڈیاں شکلاں نہیں تبدیل تھیاں بھئی اٹھ کے ہستی بشیر گئیے نہ کہیں دی خوشتر شریر گئیے. نور کیا ہے بسر دی طاقت جو سینہ صدرہ دا چیر گئیے. نور کیا ہے بشر دی طاقت بھئی شامت جان قیامت کھڑ گئی. قیامت دے قہر دی خاک بسر دی چیر کے سینہ صدرہ دا گئی. گزر براق بشر دی شاب شر دی رک گئی مک گئی سک گئی طاقت جت جبریل دے پر دی. نور نگر دی انصر کھل دے ٹپ گئی اتھوں جتی لج پرور دی فخر بشر دی. انصر کھل دے ٹپ گئی بھئی کرم بن کے آقا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. ساکوں گناہیں دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا. بھئی کائنات دے ہر ایک ذرے کو تائیں سانگے جوڑ بنایا اہم. او تھوڑ کفوری نوری میں تیرے پیریں کو چموایا اہم. میں بھیج براق اسمان کنو تے کو عرشیں تے منگوایا اہم. تیرا اسم وظیفہ آدم دا ہر قدسی تو پڑھوایا اہم. یاسین مزمل مونڈے دے سر توہا تاج سجایا اہم. واللیل اذا یغشا زلفاں تیرے مکھ جہاں قسمات چایا اہم. بیا مشرق تو گھن مغرب تئیں ہر سمت کنارے تائیں کیتے. رب عرش تے عہد محبوبہ چودھار نظارے تائیں کیتے. آخری شعر تے اجازت اچھا بولو سبحان اللہ. ہن جھل گھن آپ کو اوکھ نہ دے تیرا ہرس قارون دی حد ٹپ گئے. ہن جھل گھن آپ کو اوکھ نہ دے تیرا ہرس قارون دی حد ٹپ گئے. متا قوم دا جذبہ بہت سمجھے ہر جذبہ جون دی حد ٹپ گئے. کہیں اوکھی اوکھ دی رک دے وچ جویں جسم ہوائیں دی جھل گھندن آہیں دھرکتے ویندن عرش نہیں کچھ لفظن دوئیں دے جھل گھندن. چون طرف کیڑا کل چٹکے ہیں سج بادل چھیں دے جھل گھندن. رب رزق روزانہ پٹھ دیں دے پر ہرسی تھیں دے جھل گھندن. اور صدرات دے سامنے سفیر امن صاحبزادہ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب محتمم جامعہ ابی بکر جامپور مسئول وفاق المدارس شہر بیاس ضلع راجنپور. صدرات دے سامنے خطاب فرمیسن جیرے ساتھی یقیناً اکثرہ مولانا کو جان دے وے علمی گفتگو ہوندی ہے. یہ تھوڑا نظرہ قریب تھی کہ بیٹھی سو انشاءاللہ فائدہ بہت ہی سی. یہ ٹھیک ہے.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، سامعین محترم، مدرسہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندہ سالانہ پروگرام ہے. مسلسل کئی پروگرام تو اللہ پاک توفیق عنایت فرمیندن جو تاری زیارت دا موقع نصیب تھی پندے. عموماً ای پروگرام تے طلباء دی دستار بندی تھی دیئے ای سال بھی شاید ہو سی. کچھ بچے کو اللہ پاک ناظرے، کچھ کو اللہ پاک حفظ دی سعادت کنے سرفراز فرمیدن. دنیا میں سارے علوم اپنی جا معتبر، سارے علوم دی اپنی جا ضرورت، لیکن اللہ رب العزت نے تمام علوم دا جڑا سرچشمہ، خزینہ، معدن جو کو بنائے وہ قرآن پاک ہے. اور سارے علوم ہی قرآن کنے استنباط تھی تے اگو تے جاری تھی دن. نئی موقع تے ایک گال مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ دی دسینا. انہوں نے ایک سفر کیتا تے ان سفر دی آبیتی انہوں نے لکھی. سفر انہیں دا برمنگھم برطانیہ دے کہیں ایک شہر کنے بے شہر دہا ٹرین دے اتے سفر کر رہے ہن. کہیں دسیا جو سی ہی سارے ڈبے وچ ڈیرے ڈبے وچ تساں اتھائیں عیسائی مذہب دا ایک رہنما بیٹھے جے کو او اصطلاح وچ پادری آدن، پوپ آدن، وڈا تھی ونجے تو پوپ سڈیندے. ایک پادری موجود ہے مذہب عیسائی دا دوجے لفظیں وچ عالم ہے. اگر اجازت بخشو تے او کوئی نہیں سڑ گنو یا تو کو نہیں بہوں کٹھے چلو کچھ اسلام تے نصرانیت تے گالی باتیں شروع تھی ویسن پتہ لگ پوسی. حضرت مولانا فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. وہ کہنے پوچھو اگر وہ انہیں میڈو آ ونجے تو اتھی بیٹھیں دیں سیٹا دے نال نالن، اور اگر وہ میں کو نہیں سڑ گنے میں حاضر ہوں. مولانا ایڈی سٹیج تے ہو سی، سٹیج علماء نال چھک دیئے سی. اللہ تک جائے مولانا غلام رسول صاحب تاری کسر نفسی پتہ کڈن مٹ سی. جیرے جلسے جو میں ہوں تے تساں آئے کرو نا میزبان آکے بھاویں نہ آکے بیٹھے سٹیج تے کرو. یہ 2 منٹ سامعین دے بچ ویسن. اللہ تک جزائے خیر دے ویسن. میں قرآن پاک دی عظمت تو گال اگو تے چلے نہ پیا. مولا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے انہیں کو چھڑ گیدا. وہ آ گئے کٹھے بہ گئے، ترجمان وچ بہ گئے، آپس گالی باتیں شروع تھی گیا.
صاف ظاہر ہے ان دی زبان انگلش ہے، برطانوی ہے، انہیں دی زبان اردو ہے. کچھ گالی اردو نے شاید ان کو بھی جملے یاد ہوئے، کچھ انگریزی دے جملے انہیں کوئی یاد ہوئے، لیکن قدرت جڑی ہے اپنے اپنے زبانے تے ہے، وچ ترجمان موجود ہیں. اون عیسائی پادری نے یہ دعویٰ کیتا کہ مسلمانوں تسا بہوں پچھوں رہ گئے ہو، اساں بہوں اگوں نکل گئے ہو، تساں اساڑے نال نیوے رل سکدے. تے دنیا عیسائیت دا احسان ہے، ای پوری دنیا دے اتے ای مذہب دا احسان ہے جو اساں تکوں تاری زندگی کو پر سہولت زندگی بنا لیتے. یہ سپیکر ساری ایجاد ہے، یہ ٹریکٹر ساری ایجاد ہے، پیٹر ساری ایجاد ہے، اساں بنائے، جہاز اساں بنائے، بندوق اساں بنائیے، ایسی کاراں جیپاں اساں بنائیں. یہ دنیا دے سارے ایجادات جڑے ہیں یہ اساں کیتن تے ساری وجہ کنے تساں پر سہولت زندگی بسر پہ کندو. جتھاں جتھاں ایجادات نہیں پہنچاں او لوگ اج ہی بڑے مشقت چن، تے جتھاں جتھاں اے ایجادات پہنچن او لوگ بڑی پر سہولت زندگی بسر کر رہے ہیں. ایمیں طب ہے، ایمیں انجینئرنگ ہے، ایمیں دیگر شعبے. حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیتا. انہیں آگے ٹھیک ہے تساں سائنس دے حوالے نال اے دعویٰ کرنے پہ ہو، چلو ایک کئی حد تک درست ہے، لیکن اگر مذہب دے تناظر وچ دیکھو تو اے اساڑے مذہب دا احسان ہے جو اللہ نے دنیا کو اے نعمتاں عطا فرمائیں. اے سارے نبی دا احسان ہے، ساری کتاب قرآن دا احسان ہے. انہیں آکے نہ اگر توڑا احسان ہویا تے جہازیں دی فیکٹری مکے ہویا، مدینے ہویا، بغداد ہویا، دمشق ہویا، کوفے ہویا، توڑے کتابیں شتاباں تا ہیں، درس تدریس تے توڑے ہیں، بڑے بڑے مدرسے تے توڑے رہ گئے، لیکن کوئی ادارے تے تساں انجھے نہیں بنا سکے. یہ جتنا فیکٹریاں ہیں، یہ جتنا چیزاں ہیں، جتنا لیبارٹری ہیں تا یورپ وچ، تے یورپ اساڑا ہے توڑا تا نہیں. تساں تا خال اتھیں بطور رعایا ذمی کمزور آدمی علی کار زندگی بسر کر رہے ہو. قوت اور اقتدار نال نظم کو تو ایسا سنبھالیا ہویا ہے. دنیا میں تعداد ہی ساری زیادہ ہے، احسانات ہی سارے زیادہ ہیں. حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب ارشاد فرمایا نے دیکھو میاں گال سنو، تارے نبی علیہ السلام، تارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام تے سارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دا درمیانی فاصلہ ہے 571 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف گرنا ہے تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنن پیدا تھے، ان دے درمیان دا فاصلہ بن دے 571 سال، پونے 6 صدی. جے ہوئے ہاتھ توڑے نبی دا احسان تے ہوئے ہاتھ توڑی کتاب انجیل دا احسان تے ہوئے ہاتھ توڑے مذہب دا احسان تے ہی 600 سال تسا کچھ کرو ہا. جے اے نظریہ سائنس دا اے نظریہ، جغرافیہ دا اے نظریہ، میتھ دا اے نظریہ، ٹیکنالوجی دا اے نظریہ دیتا ہوئے ہاں توڑے نبی نے اور دیتا ہوئے ہاں توڑی کتاب قرآن نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنے گھن کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انہیں 6 صدیے وچ، پونے 6 صدیے وچ تسا کچھ کرو ہاں. پھر ایسا آکھوں ہاں یار توڑی کتاب نے سوچ بدلیے، توڑی کتاب نے انہیں ذخائر کنے آگاہ کیتے، تواری کتاب نے کسب اور انجینئرنگ دا شعور بخشے، توارے نبی نے تواری اے تربیت فرمائیے. واقعی تساں امت اور انسانیت دے بڑے خیر خواہ ہو اور تساں اے سارے ایجادات پیدا کرتے ساری گود دیتے ہیں. توارا حال تا اے ہا جو جیتی توارے کنے تواری کتاب رہ گئی ہے. اول تے تساں کتاب محفوظ نہیں رکھی جندہ تساں خود اعتراف کریں دو. لوکا دی اپنی انجیل ہے، متی دی اپنی انجیل ہے، یوحنا دی اپنی انجیل ہے، بائبل اپنی ہے، سارے تے اپنے اپنے تساں کتاباں وٹائیں. پہلی گال. دوجی گال ہے اگر تواری کتاب دا اے احسان ہوئے ہا تے توڑے مذہب دے بعد تا لوگ راہب بنے. راہب دا معنی اے ہا جو ترک دنیا، ترک نکاح، ترک لذات، 3 چیزاں چھوڑ کے آجان زندگی گزارو. دنیا ہی چھوڑ دیو، لذتاں ہی چھوڑ دیو، نکاح ہی چھوڑ دیو.
ہوں لذت کیا ہے؟ میرے کو ترے مکندے سے تھکاوٹ محسوس تھی ہے، میرا جی آکھے، نفس آکھے میں چائے پیواں، میں بال کو آکھے بس چائے ہے، وقت ہے پئی ایڈو سڈا آ گئے بھی تسا فوراً ہو جو میں اگو ورنے بی جا دے او آدن رہبانیت اے ہے جو دل آدھا پہ چائے پیو ہون نہ پیو، ورنہ تے تسا اپنے نفس کو خوش کیتے دھوپے چاہو دل آدھا پہ چھاں تلے باؤ ہون بالکل نہ باؤ، ای میں آ گئی ہے قدرتی چھاں تا ٹھیک ہے، تو نفس آ کے باؤ تے نفس دی نہ منو، تو دل آ کے جو موسم گرمی دا آ گئے تے پتلے کپڑے پاؤں، سردیاں دا آ گئے تے کمبل ویڑ باؤں، نفس دی نہ منو، پو مہینے کمیز لہا سٹو تے آہڑ مہینے کوٹ پئی ودے ہو، کیونکہ نفس دی خلاف کرنے نا رہبانیت دی پریکٹس ہے۔ اے جڑے راہب ہوندے ہن ہوں ویلے انہیں راہبیں دے جڑے عقیدت مند ہوندے ہن جے کو اج دی اصطلاح وچ لفظ مرید اساں آکھ سکدوں، او مقابلہ کرنے ہن اور دن سادہ راہب جڑا ہے 5 سال تھی گئے دھانتا نہیں، سادے راہب کو 8 سال تھی گئے نہیں گوشت نہیں کھادا، میں جڑے سائیں نال جوڑ تعلق رکھی گھنا میرے سائیں کو آج تقریباً 4تھا سال ہے، ایمیں جو پلتھی مارتے بیٹھیں ڈنگا سدھیا نہیں کیتیا جو بھی میرے بار نال زمین تے بوجھ نہ آوے، میں تھوڑی کنے تھوڑی جاہ ملا تاکہ اللہ دی مخلوق زمین اوکھی نہ تھی وے، یہ رہبانیت دا مقابلہ ہا۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے مذہب رہبانیت دی اجازت نہیں، میرے مذہب دی رہبانیت جہاد ہے، رہبانیت الاسلام الجہاد، لا رہبانیت فی الاسلام ولا سیرورت فی الاسلام، نہ اسلام وچ رہبانیت دی اجازت ہے نہ اسلام وچ سیرورت دی اجازت ہے، رہبانیت ایو ہے جنہ میں تعارف کرا رہا ہاں تے سیرورت اے ہے جو نکی نکی گال تے جھیڑا، میں آیا تا میں کو آکھے تو کون نہیں، اچھا اسا ہن کون تے کہہ رہے ہوں وقت پیچھے چلو گال موگی تیری ساری، سارے برادریاں دے جھیڑے دی بنیاد تلاش کرو، بھرا بھرا نال کیوں روٹھا ودا ہو سی، بھین بھین نال کیوں روٹھی ودی ہو سی، چاچا بھتریجے کو کیوں نہیں بندہ، بھتریجا چاچے دا احترام کیوں نہیں کرندا، اختلاف دی بنیاد گولو، ای بنیاد وچو 20% جینون چیزاں ہو سن، واقعی عزت دا جھیڑا ہے، واقعی جائیداد دا جھیڑا ہے، واقعی کوئی بیا مسئلہ ہے، 80% انا کھڑی ہے، انا، تے اللہ دے نبی ارشاد فرمائے جرا اپنی انا قربان کرتے پہل چا کرے تے آپ علاوے چاہتے او سمجھ دے میری جتنی بےزتی تھی ہے میں محمد قیامت علیہ دھر دے ساں، میں نبی دھر دے ساں، جیڑی آوے میری بےزتی تھی ہے جو میں ٹر گیا، میں ٹر ونیا، مار گھتو میں نہ ویساں، شین بک مرے درب مول نہ چرے، اے او محاورے جڑے محاورے ساکو زدی بنا رہے ہیں، جڑے محاورے ساکو عجیب ساری مینٹیلٹی بنا رہے ہیں، سوچ عجیب کر رہے ہیں، جڑی عجیب جڑی سوچ دا کوئی علاج کہہ نہیں، خیر گال چو گال لمبی تھی گئی ہے، نفس دی خلاف کر رہی اے رہبانیت ہے، انہا ایک چھوٹا جا واقعہ، غالباً حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دی گالے یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دی گالے، انہیں دے قریب دا کوئی عزیز کوئی ہمسایا جیڑا مذہباً ہندو ہا ساہوکار ہا او بیمار ہا، آپ نے ڈٹھے یار کتنا جاڑا ہے وہ ہندو نہیں لبھیا آگے کریں بول بچر مرنا کریں کوئی الٹا حرکتا کرنا ہون وہ ہی کہنا پتہ کرو کے دے گئے انہیں کو دسنے دی وہ تو بیمار ہے کتنا جاڑا ہے وہ تو گھر ستا پہ، آپ نے فرمایا انہوں پیغام بھیجو میں تیری عیادت واسطے آمن چاہنا اگر تو اجازت دے میں تو ہوں آگے تھی بالکل انہوں پیغام گئے ہوں آگے تھی ٹھیک ہے آ ونجو اگر آمن چاہندو تو دعا کرنی ہے بجمع سادھو بیمار کو پچھن ورنے، حضرت انہیں عیادت واسطے انہیں گھر تشریف گھن گئن، اون کنے پوچھنے میاں اے دس تیکوں اے مقام اے مرتبہ جو تو ہندو مذہب دا پیشوا تے رہنما بن گئی اے کتھوں ملے کہیں دیتے، اون آکے صحیح گال اے جو میں اپنے نفس دے خلاف پریکٹس کی تیے، میں اتنا عادی تھی گیا جلے میں کو ترہ لگی ہے تو میرے جی آکے پانی پی میں ہوں والے تو بالکل نہیں پیتا، میں نفس دے خلاف اتنی پریکٹس کی تیے کہ ہون میں ہر کم دے اتے قادر تھی گیا،
اور جڑے کم عجوبے بن دین انہیں عجائبات دی وجہ کنے لوگ میرا احترام کرن دیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا اچھا اے دس ساڈے مذہب اسلام دے بارے تیرا نفس کیا آدے، اللہ دی توحید دے بارے تیرا نفس کیا آدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے بارے تیرا نفس کیا آدے، مذہب اسلام دے بارے تیرا نفس کیا آدے؟ وہ کہ میرا نفس آدے جو ای مذہب کو نہ منی جے، میرا نفس آدے تو اری کتاب قرآن کو نہ منی جے۔ انہیں آکے والتا تو کامل ساہوکار نہ ہے، والتا صحیح مانے پنڈت نہیں بن سکیا، تائیں کرنی ہے نفس دی خلاف ورزی، تیرا نفس آدے رب کو نہ من، لہذا نفس دے خلاف کر رب کو من۔ تیرا نفس آدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مننا، ہون تے نفس دی خلاف ورزی کرنی ہے، نفس آدے نہیں مننا تو من۔ تیرا نفس آدے قرآن کو سچی کتاب نہیں مننا، جب نہیں مننا تو پھر نفس دی خلاف ورزی کر من۔ اچھا اے دس ایمانداری نال تیرا نفس اس وقت تے کو کیا آدے، کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا؟ وہ آدھے نہ پڑھ، پھر آپ نے فرمایا میرے سامنے خلاف ورزی کر میں ونجا مننا تو اے جڑا جوان نہیں ہوں ویلے کلمہ پڑھے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تھوڑی دیر بعد موت واقع تھی گئی۔ گالے چلئی ہم قرآن دی حقانیت تو اون دعویٰ کیتے، مولانا فرمائے گال سنو، اگر تسا دعوے دار ہو کہ دنیا کو آباد کرنے وچ، دنیا کو سہولت فراہم کرنے وچ، دنیا کو راحت بخشنے وچ، انہیں ایجادات وچ تواڈی کتاب دا، تواڈے پیغمبر دا، تواڈے نظریات دا عمل دخل ہے تے الحمدللہ، لیکن تسا ثابت ہی نہیں کر سکتے تواڈے نبی تے ساڈے نبی دے درمیان 571-72 سال دا فاصلہ ہے۔ تسا اگر اپنے تواڈے مذہب دے مرہون منت منو ساری دنیا دے نظام کو، تو پھر تسا ہی 571 سال راکٹ بنا ہوا، 571 سال جہاز بنا ہوا، ہی 571 سال کو آبدوز بنا ہوا، ہی 571 سال کو ٹریکٹر ٹرالی بنا ہوا، ہی 571 سال کو پیٹر بنا ہوا، ٹرین بنا ہوا، تسا تو نہیں بنا سکے۔ اے سادہ دعوے سادے قرآن نے آکھے تیرے مذہب تے کو آکھے جو تو درخت دی پوجا کر، میرے مذہب آکھے نہیں کو کٹ، میں اندے واسطے بہترین چیزاں رکھیں، تیرے مذہب آکھے پتھر دی پوجا کر، میرے مذہب آکھے پتھر کھود تلے سونا چاندی دے پٹرول دے ذخائر ہیں، تیرے مذہب آکھے جو کو ہاتھ نالا بڑی متبرک شے ہے، میرے مذہب آکھے کو تروڑ پھروڑ دے وچ تیرے واسطے کیمیکل اور یورینیم لاتی ہے، میرے مذہب نے کو تروڑن دا تسخیر کائنات دا حکم دیتے، میرے مذہب نے تصور پیش کیتے تحت سرادہ اور عرش اولادہ۔ انہیں حضرت سلمی سے فرمے دے پہن اللہ نے آقا علیہ السلام کو زمین کنے تشریف گھن منجن دے بعد عرش تک گھن گئن، دنیا کو رسینے، آسمان تے تو پہنچ سکتی، زمین تے تو پھیل سکتی، مشرق مغربی تیڑے، شمال و جنوبی تیڑے، میرے مذہب نے آکھے جو ایک قرآن پڑھدا وائن تے دنیا تے حکومتاں کریں دا وائن۔ انہیں قرآن فہمی کیتی ہے، اساں صرف قرآن دے الفاظ پڑھیں، یہ وجہ جو اساں سمجھنوں جو شاید سارے ایجادات اچھ کمال ہونے دے۔ یاد رکھے انسانیت کو جتنی سہولت ملیے، انسانیت کو جتنا ادب ملیے، انسانیت کو جتنا وقار ملیے، یا میرے محمد دے صدقے یا سونی کتاب قرآن دے صدقے ملیے۔ انہیں نال تعلق کو جوڑ کے رکھو، ان کو سمجھو، اندے مسائل کو دیکھو، اندے حلت و حرمت کو سمجھو، اندے جائز و ناجائز کو سمجھو۔ دنیا میں جتنے بھی تصورات اور فلسفے پیش کیتے ہوئے پہن وہ ہر تصور کو قرآن تے ٹیلی کرو، اگر قرآن نال مطابقت کرے۔ دنیا میں ایک طبقہ آدھے حجاب دی ضرورت نہیں، قرآن آدھے حجاب ضروری ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ آدھے سود دے بغیر معیشت کمزور ہے، قرآن آدھے سود تے کو برباد کر دے سی۔ دنیا میں ایک طبقہ آدھے جو عورت دا حق آدھے، مرد دے ڈوئن عورت قوی، مرد قوی ہے، عورت ان دے مقابلے صنف نازو کے، لیکن معاشرہ اور دنیا دا نظام تے کو آدھے برابر ہیں۔ یاد رکھ یہ دنیاوی نظریات کو قرآن تے پیش کر، اگر قرآن تائید کر دے وے تے قبول کری، اگر قرآن تائید نہ کرے عقل منے بھاوے نہ منے قبول نہ کری، کیونکہ اللہ دے کلام ہی سچا ہے، اللہ دا کلام ہی کامیاب ہے۔ ایک نے باہر نکل سے نقصان چیسو میرے ساتھیو، ادارے ہی نظم دا حصہ ہیں۔ قرآن دی استقامت اور قرآن دی برکات کو دے گنو،
ای دور دراز خطے وچ اور ای دور دراز علاقے وچ ہر سال اگر قرآن دی حمایت وچ، قرآن دی عظمت وچ، قرآن دی شان وچ جلسہ منعقد تھیندے اور اے مضمون اگو تے منتقل تھیندا پے، منتقل تھیندا پے، منتقل تھیندا پے. دنیا دے اندر کوئی ایسی شے، ایسا نظام، ایسا کلچر، ایسی تہذیب، ایسے افکار، ایسے نظریات جنہیں کو تتی ہوا خراب نہ کیتا ہوئے، جنہیں کو علاقے دے وسیع پریشان نہ کیتا ہوئے، جنہیں تے برادری دے رواج اثر انداز نہ تھے ہومن. تسا دنیا وچ ونجو پے اتھا بولے سو کوئی بولیے، کوٹ مٹھن دے پرو بے انداز توسے دے پرو یا سریکی بے انداز وچ بولی ویسی. تسا اگر ڈیرہ اسماعیل خان ونجو تے سریکی بے انداز وچ بولے سو، رحیم یار خطب ونجو تے بے انداز وچ بولے سو. لباس دا فرق، خوراک دا فرق، تہذیب و تمدن دا فرق، انداز اور گفتگو دا فرق، لہجے دا فرق. اگر دنیا وچ بال اتفاق نہ عرب متاثر تھے، نہ عجم متاثر کر سکے، نہ یورپ دے زبانہ متاثر کر سکے، نہ دنیا کوئی متاثر کر سکیے، نہ علاقائی رواج متاثر کر سکے، نہ جغرافیائی خط و خال متاثر کر سکیں. او اگر کتاب ہے تو اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے، واحد کتاب قرآن پاک ہے. لہجے بدلن، انداز بدلن. ایک جہاتے گی ہوں اساد اسی تساں اوسو، وادن تساں امسو، بیادے تساں آسو سہیں. انداز بدلن. لیکن اگر زیر نہیں بدلی، زبر نہیں بدلی، میرے ساتھیوں جے الفاظ محفوظ ہیں تے یقین رکھو مفہومی محفوظ ہے، مفہومی محفوظ ہے. جے گھر دے وچ رکھی ہوئی سیف دا جندرا پکا ہے تے ان کو کوئی نہیں توڑ سکیا تے یقین کرنا پوسی ہوں دے وچ اندر رکھی ہوئی شے بھی محفوظ ہے، ان کو کوئی چور چرا نہیں سکیا. جے اللہ قرآن دے حروف نہیں بدلی جان دیتے تے اللہ قرآن دے مفہوم نہیں بدلی جان دیتے، اور اج بھی محفوظ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب ڈٹھے. حضرت 8واں فون آ گئے. حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب ڈٹھے. فرماندے میں رات کو خواب ڈٹھم جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر تے حاضری دیتی ہم. آپ دی قبر مبارک دا تعویز ہٹیا پے تے قبر میں پھٹ گئی ہے، جے کو سن سریکے ڈل گئی ہے. میں اندر گیا، میں ونیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اقدس آپ دا وجود مبارک دے ہڈیاں ہڈیاں میں انج تھیاں پین. میرے تے کپ کپی تاری تھی گئی، میں رومن پہ گیا اور میں آپ دے اعضاء کو چاہتم چاہ کے میں عضو نال عضو کو جوڑیم، ہاتھ کو ہاتھ نال، ارک کو گاہ نال، کوہنی نال میں مونڈے میں آپ دے سارے اعضاء کو ولا ترتیب وچ رکھ دے، آپ دے وجود کو ولا برابر کیتیں، بل آپ کو کفن مبارک اتے رکھیں، بل تعویذ سیدھا کیتیں، بلا قبر بنائیں. میرا خواب ختم تھے. اتنا رنن پریشان تھی گئن میں کیا کراں، کینجا خواب ہے. معبرین کنے پوچھے نے دسو میاں میں تو انتہائی پریشان ہاں، میں تو آقا دی قبر مبارک روزہ اطہر دا ای حال دیکھ آیا. جیرے معبر نے خواب ڈٹھے، معبر نے آکے مبارکباد اللہ تعالیٰ کنے کم گنسی. اللہ دے دین اور آقا دی تعلیمات دا شرازہ بکھرن والے لوگ ان کو خراب کرن دی کوشش کرے سن، لوگ اپنی گالیں کو دین بناتے پیش کرے سن، لوگ دین دے گالیں کو ذاتی گالیں کر کے ان کو ڈی ویلیو کرے سن. امام ابو حنیفہ لگدا ہی میں نعمان بن ثابت تو سارے کو یک جا کرتے کو ہکو ایسی ترتیب قائم کر دے سو جو امت واسطے آسان تھی ونجے. اللہ دی قسمیں اج تک او فقہ مدون تھئیے قرآن و سنت دی روشنی میں جندے وے سارے واسطے عمل بڑا آسان تھی گئے. مدارس نال تعلق کو قائم رکھو، محبت کرو، انہیں دے طلباء دا احترام کرو. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک گال سنے دیان، فرمیندے ہیں اساں لودھران دے قریب رہن دیا سے تے ایک بندہ ہا او طالب علم واسطے گھروں روٹی پکاتے چاہندہ ہا تے بڑا دراز قد تے قوی ہیکل بندہ ہا. اے جڑے ہوندے ہاتھ میں ہک جو مارے بتیسی باہر کٹ سٹے. طالب پیچھے ان کو کنڈھو پچھوا دے ڈاند ان دی وجود دی حیت دے پیش نظر ان کو میں بڑا بھاری برکت جی میں کہیں کو تھا گجا شیر ہے یار ہے تو کو ہاتھی پہ آندے اللہ دی خرف. بارش آئی ہوئی ہوئے تو اون بندے روٹی نہیں پوچھے طالب کو بھوک لگی پی آئی. ہوں طالب آپس سے شور پہ مچنا اج ڈاند ہی نہیں آیا پتہ نہیں کیڑے گئے کیمیں گئے حرکتاں ہن انہوں نے اپنے اپنے انداز دے جملے ہن. اوہی وسدی بارش ہے اوہی وسدی بارش ہے
روٹی دا چھبا چاہتے بھاجی دا دیگڑا چاہتے کہیں طرح میں پوج گئے اتھائی سندا ہے بلی یہ بدتمیزی کرنے پر میرے متعلق ایویں آدھے پر اے ڈانت ساڑا نہیں آیا پتہ کیڑے مر گئے ایک کم ڈاہ نہیں اندہ آوے آتا ایک سدھا کرے سوں ایک ڈو واگا سٹو ایک این کرو کئی جملے آدھے میں روٹی رکھی ہمیں تے میں کہ بھی تساں کو تے میں سمجھی ودا ہم اللہ دے ولی تے نیک تے تساں تے ہو پرلے درجے دے بدتمیز روٹی تے میں بند نہیں کرنا رزق تے خدا تو رجر دیونے میں بے جڑے در سناؤ ساں استاد کو پتہ لگ گئے سویرے روٹی آ گئی ہے او خان ملک چودھری جیڑا بھی ان کو سنندین حاج صاحب او نہیں آیا استاد کاوڑے پہ مارے دڑکے دے وے استاد ناراض تھی وے کہیں آکھے ہو بے آکھے اون آکھے ہو بے آکھے اون آکھے طالب علمانہ ذہن ہا مکرن تے بہانے تے انہیں دیکھو ہاتھ بدھی کھڑے ہوندہ ہے سارے حضرت ساکی صاحب فرمائدن کرے شیطانی نے کرے مشورے گندے ہیں کی میں کرنے استاد جی دسو ہاں ایک جہاں التا کرنے سمجھ نہ آوے دماغ پھٹڑ پہ آکے دو ترے دی گزرن ہوں منصوبہ تھیندا پہ جو جلوں تے ملک صاحب کو مناؤں کیویں ملک صاحب پیا انتہائی غصے وچے کاوڑے چے ملک صاحب اتھو تریجا یا چوتھا جونہا ولا اوہ روٹی چاہتے پوچھ گئے روندے طالبیں کرے معافی منگ دے کہیں کو گلکڑی پہن دے کہیں دا متھا چم دے کہیں دے ہاتھ چم دے میں کو معاف کر دیو میں 3 جون تورے تے ناراض رہ گیا 4 جون ناراض رہ گیا استاد شرمندہ ہے پگھرو پگھرے ملک صاحب کو اینجا شرمندہ نہ کرو اصلا تے آپ اپنی نلائکی تے نادے ماں سے تو سا اتنی بڑی گال فرمیں دے پیو جلے گال مکا گئی ہے کہ پہلے معاف کرو پیچھے تو کوئی حال دینا سارے آنکھیں اچھا تھی بابا اصلا تے خود معافی منگنی چلو تے کو معاف کی تے جی دے حال انہیں آگے تھی میں ڈٹھے رات خواب حشر دا میدان ہے تے حشر دے اتے ناب تول تھی گئے تے ہن آخری مرحلہ آیا کھڑے پل سرات تے گزرن والا چنگے بندے ہیں کھڑن تھے پسینوں پسینے بھی ونیوں ڈھائے نہ پوموں کیویں کروں وال کنے پتلی ہے اتنا 500 سال دا سفر اتے بڑھنے تیز ہے فلائے تلے جہنم دی بھائے بڑے پریشان ہوں کیا کروں فرمایا نے میں اجن ایمیں کھڑا تیا کئی خوش نصیب ویندے پہن کئی پریشان تھے کھڑن سوچ بچارے چوں ایہ مدرسے دے طالب درک دے ہیں ایمیں درک دے چڑھے گئے تے سارے لوگ حیران دیکھو چھوارن ویندے پہن اوے جی میں اپنا اتھا ہونے دا ماحول ہوندا ایک بے نال مذاق دا اوہ ماحول کرنے او جلے چڑھائی چڑھتے برابر والی جاتے گئے تے پچھو تے ڈٹھے نے میں کھڑا جا اتھا ہی آپت پیدر والے بندے تُچھا میں نے پہ ڈانتا ہو کھڑے ولا درک دے ان پچھو دے میں کو دو ایڈو چا پکڑے 4 ایڈو چا پکڑے دو دھکا دینے ہوئے میں کو ڈانت کو پل سرات پار کرا گئے میں والے اٹھیا میں معافی منگی اللہ اے میں کو ڈانت سدے انہیں دی مرضی میں کو خان سدے انہیں دی مرضی میں انہیں دی خدمت کرنے پچھو تے نہ ہٹ سا میرے ساتھیوں ادارے نال خدمت کرو انہال تعاون کرو انہیں دا احترام کرو اساں بزرگیں کنے سنے کھنو جائیں طلباء دا احترام نے کیتا ان دی نسل اچ قرآن نہیں آیا جائیں مسجد دا احترام نے کیتا ان دی نسل اچ نمازی پیدا نہ تھی سی جائیں قرآن دا احترام نے کیتا ان دی نسل اچ کوئی قرآن پڑھنا اللہ پیدا نہ تھی سی ساری بے احترامی دی نحوست ساری نسلیں اور سارے گھریں تک پہنچ ویندی ہے اسا جلے احترام کرے سو طالب علم دا استاد دا مسجد دا ممبر دا محراب دا صحیفے دا اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ سا کو ہوں دی برکت نال ساری اولاد میں دین چلا دے سی اللہ عمل دی توفیق عطا کرے اللہ مولانا دے جامعہ وے ترقی عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین 28 مارچ بروز جمعرات یہ جڑی آمن علی جمعرات ہے یہ رجب المرجب ہے جھیک عنوان ہوندے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے حوالے نال بعض لوگ این موقع دے بڑے خرافات کرندن غیر شرعی کونڈے شونڈے تے کئی چیزاں انہیں دے ایک تحقیقی مقالہ اور گفتگو دے طور تے محمدی جامع مسجد جامپور جھیک پروگرام ہے ان دی تساں سارے حضرات کو دعوت ہے ان دے تشریف گھنو سو انشاءاللہ تورا اتھا آمن کچھ دیر اتھا بہن انہیں دے بیانات کو سنن صحابہ اور عظمت صحابہ تورے دل راسخ تھی ویسی اللہ عمل دی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین